أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ جی تو ہم نے جو ہے لاسٹ کلاس میں اسپیشل رولز آف حفظ عاصم من طریقہ شاطبیہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ رولز آپ کو مل سکتے ہیں، کچھ ادغام الصغیر کے حوالے سے مل سکتے ہیں، جہاں پر ہا کے بعد جب ایک اور ہا آتا ہے تو کس طرح ہم نے مرج کرنا ہے۔ بٹ یا دا موسٹ آف دا رولنگز وچ یو ہیو ٹو ریمبر اینڈ اپلائی ان دا قرآن ویئر اپلیکیشن کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے مجریحا لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، لا تمنا ایسے لکھا ہوا ہے، آپ کو اشمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپلائی کرنا ہی ہے، قرآن کے اندر کوئی سائنس نہیں جس سے آپ پہچانیں، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اوکے الحمدللہ۔ تو کوئک ریوائز کریں گے، بہت بار ریویژن ہو چکا ہے ہمارا ان ورڈز کا، بٹ اسٹل لیٹس ریوائز اٹ کوئکلی۔ اس کا کوئز ہے جو بہت شارٹ ہے، آئی ٹرائی ٹو یوز دا امیجز ان زوم کوئز ٹوڈے، لیٹ می سی اف اٹ ورکس اور ناٹ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم وقف کی ٹاپک کو شروع کریں گے، اوکے جی۔ تو اسپیشل رولز آف حفظ عاصم کے اندر جو پہلا ہم نے دیکھا تھا وہ ان 3 ورڈز کا ابدال ہے، یعنی مد بدل کی رولنگ اپلائی کر کے یہاں حمزۃ الوصل کو الف مد میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حمزۃ الاستفہام کے بعد حمزۃ الوصل آنے سے میننگ میں خرابی ہوگی اگر ہم نے حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا، اوکے دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ اس حمزۃ الوصل کو کیسے بھی پڑھا جائے، یا تو مد بدل کرتے ہوئے الف مد لگائیں۔ مد بدل تو 2 حرکہ ہوتا ہے، لیکن اس 2 حرکہ مد کے بعد ایک سکون اصلی آیا ہے، آنا میں الذکرین کے اندر تشدید آیا ہے، تو یہ مد لازم کی بھی ایک مثال ہے نا۔ تو مد بدل تو 2 حرکہ ہوتا ہے، مد لازم تو 6 حرکہ ہوتا ہے، تو ہم اس مد کو اپلائی کریں گے جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو سب سے اسٹرانگ کون سا ہے؟ مد لازم، اس وجہ سے ہم یہاں 6 حرکہ کھینچتے ہیں، جس کو ابدال کہتے ہیں۔ ورنہ ہم اس کو تسہیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں سکین جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل، اس کو آسانی کے ساتھ سہل کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اللہ الآن الذکرین، اوکے۔ ادغام بٹوین ذال اور ثا، یہ سیکنڈ رولنگ ہے، جہاں ادغام متجانس ہو رہا ہے، الصغیر ہو رہا ہے دونوں کا، سورہ الاعراف کے نمبر 76 میں، جہاں سے مخرج سے ادا ہونے والے 2 لیٹرز جن کی صفاتیں الگ ہیں وہ مرج ہو رہی ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو ڈو وصل دیر، اگر آپ وقف جائز اپلائی کریں گے تو دونوں کو اظہار کر کے الگ الگ پڑھیں گے۔ سیم ایسے ہی یہاں ایک اور جگہ ہوتا ہے سورہ الہود کی نمبر 42 میں، ارکم معنا، ارکب کے بجائے ارکم معنا، جہاں با میم میں کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ بھی اکمل والا ہوتا ہے، یعنی 2 کاؤنٹ حرکہ، اوکے۔ اظہار آف نون ساکن، نون ساکن جو یہ حروف مقطعات کے آخر میں آ رہا ہے، یاسین اور نون کے، اس کے بعد کی جو آیت ہے یا ورڈ ہے وہ واو سے شروع ہو رہی ہے، سیم ورڈ کا حصہ نہیں، ایک اور ورڈ ہے، پھر بھی ہم نے یہاں اظہار کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے وصل کر کے پڑھنا ہے تو وقف کریں گے تو obviously ہم اظہار ہی کرتے ہیں، لیکن وصل کے دوران بھی اظہار کریں گے، اوکے۔ سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ یوسف کے نمبر 11 کے اندر ایک ورڈ ہے لا تأمن، جو اوریجنلی لا تأمنون ہے، جس میں نون ضمہ نون فتحہ کے ساتھ مرج کر کے فتحہ 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 ضمہ فتحہ کسرہ، اس طرح جب متحرک ایک اور ایک متحرک سے مرج ہوتا ہے تو ادغام کبیر ہوتا ہے۔ قرآن میں اس طرح تھوڑے ورڈز ہیں، لیکن اس ورڈ کے اندر ہم نے جو ہے ایک رولنگ کو اپلائی کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو الگ سے سیکھ رہے ہیں۔ وہ رولنگ کیا ہے؟ اختلاس کرنا یا اشمام۔ یاد رکھ لیں ان دونوں ورڈز کو، اختلاس یہاں پر کم کرنے کو کہتے ہیں، خلص، اختلاس کم کرنا۔ کم کیا کرنا ہے؟ حرکت کو 2/3 کر دینا ہے، لا تأمنا کے بجائے لا تأمنونا کا جو نون ضمہ ہے اس کو لا تأمننا مننا مننا، نو 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 جو ضمہ کی 1 حرکہ ہے اس کو 2/3 کر دینا، لا تأمننا، اوکے۔ اس کو کہتے ہیں اختلاس یا اشمام کرنا، جو ہے ادغام کبیر ہو کے اس کو ویسے ہی پڑھنا، 2 کان غنہ کے ساتھ غنہ اکمل کر کے پڑھیں گے، لیکن جو اس کی جو ضمہ کی صفت ہے کہ ہم اس کو ضمہ کو تلفظ کرتے اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے، وہ باقی رکھنے کے لیے لا تأمنا کے دوران ہونٹ گول ہوں گے۔ اس کے میں نے چھوٹا کلپ ویڈیو میں ایڈ کیا ہوا ہے یوٹیوب پر، جو اپلوڈڈ ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اٹس ناٹ دیٹ کلیئر بیکاز آئی ٹرائی ٹو ہائڈ دا فیسز آف واٹ ایور ویڈیوز آئی ہیو ٹیکن فرام یوٹیوب، بٹ اسٹل آپ کو سمجھ تو آ جائے گا، اوکے جی۔ 6 جو ہم نے دیکھا تھا وہ وقف کے 2 طریقے ہیں، ہے نا۔ اس ورڈ آتانی پہ، حالانکہ ہم ورڈز کے آیتوں کے درمیان جہاں پر کوئی وقف کی علامت ہی نہ ہو، یو کانٹ ہیئر اینی تھنگ، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ آواز جی آ رہی ہے جی، اوکے۔ سسٹر عابدہ یو ول ہیو ٹو ری جوائن، اوکے۔ ان 3 لفظوں پر وقف کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا ہے کہ آپ
اس یا کو آتانیہ کے جو یا ہے اس کو بالکل بھی نکال دیں یا اس کو ساکن لگا کے حروف مد جیسا پڑھیں. یا تو آپ آتانی کہہ کے پڑھ سکتی ہیں یا آتان پڑھ کر سٹاپ کر سکتی ہیں. سیم یہاں پر بھی ہے. ایکچوئل میں یہ الف 7 الفات کا الف ہے جس کی رولنگ یہی ہے کہ وقف کے دوران پڑھا جائے، وصل کے دوران نہیں پڑھا جائے. بٹ اس کی ایک اور رولنگ ہے کہ نہ تو اس کو وصل میں پڑھیں نہ تو اس کو وقف میں پڑھیں. تو اس کو سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سلاسل پڑھ کر بھی سٹاپ کر سکتے ہیں. حالانکہ ہم وقف اس طرح درمیان میں کرتے نہیں جب تک کہ وہ کوئی کمپیلڈ سٹاپ نہ ہو، جو ہماری اختیار میں نہ ہو، اور کوئی بھی ایگزامینیشن سٹاپ نہ ہو، ہے نا، جو ٹیسٹ میں ہوتا ہے. لاسٹ ہے قواریر. یہ جو قواریر فرسٹ ورڈ آیا ہے اس میں تو 7 الفات کی ہی رولنگ اپلائی ہوگی کہ وقف کے دوران 2 حرکہ اور وصل کے دوران کینسل کیا جائے گا. لیکن یہ جو اور ایک ورڈ قواریر ہے یہ نہ تو وقف کے دوران پڑھا جائے گا نہ وصل کے دوران. اوکے، اس لیے قواریر کے 2 رولنگز ہیں. ایک رولنگ اس ورڈ میں اپلائی ہو رہی ہے اور ایک رولنگ اس ورڈ میں اپلائی ہو رہی ہے. جی، سکتہ کے 4 پلیسز ہیں جہاں پر وہ کمپلسری ہے. بہت جگہ سکتہ آپ کو مجیدی مصحف میں لکھا ہوا ملے گا، سکتہ ہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا، لیکن یہ 4 جگہ کمپلسری ہے. اس میں بھی 2 جگہ آپ کے پاس چوائس ہے. کیا چوائس ہے کہ اگر آپ وقف کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں ان 2 جگہ، سورہ کہف میں اور سورہ یاسین میں، کیونکہ سورہ کہف کیا نمبر 1 کی اینڈنگ ہے اور سورہ یاسین کے اندر وقف لازم ہے. اگر آپ عثمانی مصحف دیکھیں تو وقف العولا ہے، تو آپ نے وہاں سٹاپ کرنا بیٹر ہے. وقف کریں گے تو سکتہ کی ضرورت نہیں، وقف کریں گے تو کافی ہوگا. لیکن اگر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے تب آپ نے ملا کر عوجاً قیماً نہیں پڑھ سکتے اخفا کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر ایکچوئل میں فتحتان ہے، فتحتان لگا کر اخفا کر کے نہیں پڑھ سکتے. عوجاً قیماً اس طرح آپ کو سکتہ تو ضرور کرنا ہی پڑے گا، بریتھ لیس پاز. یہاں پر بھی ملا کر آپ من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن نہیں پڑھ سکتے. ملا کر پڑھنا ہی ہے. اگر آپ کو وقف نہیں کرنا ہے تو آپ نے وصل کے دوران 1 کاؤنٹ منیمم سٹاپ کرنا ہوگا اپنے سانس کو توڑے بغیر، من مرقدنا هذا ما، اس طرح. ورنہ آپ بیٹر ہے کہ ان دونوں پر وقف کریں. حالانکہ وقف از اے گڈ تھنگ وین دیر از وقف لازم اور آیت کی اینڈنگ ہے نا. جی، یہ 2 جگہ آپ کو وقف کرنا ضروری پڑ جاتا ہے. حالانکہ 4 جگہ بھی ضروری ہے سکتہ کرنا، اوکے، ناٹ وقف، سکتہ کرنا. لیکن یہ 2 جگہ پر چوائس ہوتی ہے، لیکن یہاں کوئی چوائس نہیں ہوتی. دونوں جگہ ادغام صغیر ہو رہا ہوتا ہے. ساکن کے بعد متحرک لیٹر، یہاں لام اور را مل جاتے ہیں، ادغام ہو جاتا ہے. یہاں نون اور را ملتے ہیں، ادغام ہوتا ہے. لیکن ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ادغام کو نکال دینا ہے اور ساتھ میں سکتہ بھی کرنا ہے. وَقِيلَ مَنْ راق كَلَّا بَلْ رَانَ. اوکے، سکتہ ایک ایسی رولنگ ہے جو 4 جگہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے، مینڈیٹری ہے. اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے ریسائٹیشنز بھی دیکھے ہیں جہاں سکتہ صرف ان 4 جگہوں پر نہیں، تجوید کے رول میں ہی ایڈیشن ہے جہاں بہت جگہ سکتہ کر کے کچھ قرات میں پڑھا جاتا ہے. کوئی اور روایت کی ہم نے سنا تھا نا اس طرح. یہاں پر یہ صرف 4 جگہ ہے جو ہم روایت حفظ فالو کر رہے ہیں. یہاں پر 4 جگہ ہے، تو ویل ہیو ٹو بی کلیئر کہ ہم یہاں پہ ضرور سکتہ کریں ان 4 پلیسز میں جو کمپلسری ہے. اوکے جی، 8 جو ہم نے ورڈز دیکھے ہیں وہ ہے سین اور صاد کے. کچھ 4 ورڈز آپ کو 4 آیتوں میں ملیں گے قرآن کے اندر، صرف 4 ورڈز جس میں سین اور صاد دونوں لکھے ہوئے ہوں گے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا وے آف ریسائٹیشن وچ وی آر فالوئنگ، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 245 میں سین کو پڑھیں گے، سورہ اعراف کے آیت نمبر 69 میں بھی سین کو ہی پڑھنا ہے اونلی. بٹ ان سورہ طور آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو سین یا تو صاد پڑھ سکتی ہیں. بٹ وین کمز ٹو سورہ غاشیہ آپ کو صاد ہی پڑھنا ہوگا. اوکے جی، نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ امالہ کرنا. امالہ کہتے ہیں فتحہ اور کسرہ کی درمیانی آواز. امالہ مائل ہونے کو کہتے ہیں، جہاں الف جو ہے وہ یا کی طرف مائل ہوتا ہے، یا کھڑی زبر جو ہے کھڑی زیر کی طرف، یا ہم یہی کہہ سکتے ہیں الف صغیرہ یا صغیرہ کی طرف مائل ہونا. کیونکہ یہاں پر عثمانی مصحف میں مج اور را ہا لکھا ہوا ہے. مجیدی مصحف دیکھیں گے آپ مج ری ہا لکھا ہوا ہے. ہم نہ تو را پڑھیں گے نہ تو ری پڑھیں گے، بلکہ ایک ہی آواز را کو ترقیق کے ساتھ لائٹنس دیتے ہوئے مج رے ہا پڑھیں گے، جو صرف اور صرف امالہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے حفص عاصم میں کمپلیٹ قرآن کے اندر، وہ ہے سورہ ہود کے آیت نمبر 41. اوکے، اس کے بعد ہے ان 3 ورڈز کے اندر جو یہ جو ضاد ہے، یہ ضاد جو ہے ان 3 ورڈز کے اندر، اس ضاد کو آپ فتحہ کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا ضمہ، ضعفین یا ضعفین دونوں پڑھ سکتے ہیں. فتحہ اور ضمہ، فتحہ تو آلریڈی دیا گیا ہے، آپ اس کو بس ضمہ پڑھ سکتے ہیں، ناٹ کسرہ. اوکے maybe yesterday I just missed to say this. یہاں پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ضاد کے اوپر آپ نے فتحہ اور ضمہ کو اپلائی کرنا ہے. if you have written this wrong in your notebook kindly correct it. اوکے جی، 10 جو ہم نے 10th والا دیکھا تھا وہ ہے تسہیل کر کے پڑھنا. یہ تسہیل ہم نے ایک جگہ دیکھا ہے، اس کو صحیح سے یاد رکھ لیں. ابدال کرتے ہوئے تسہیل کرتے ہیں جب حمزۃ القطع کے بعد حمزۃ الوصل آتا ہے 3 ورڈز میں، اللہ، الذکرینی اور الآن میں، ہے نا. ہم ابدال بھی کرتے ہیں اور تسہیل بھی. یہاں صرف تسہیل ہوتی ہے جب 3 حروف حلقی اکٹھا آ رہے ہیں جس کے پروننسیشن میں مشکل ہو سکتا ہے، اپنے مخرج پر بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے. دیٹ از وائی سکین حمزۃ القطع جو ایکچوئل میں فتحہ کے ساتھ ہے اس کو تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آ کے بجائے اعجمی و عربی.
اوکے دونوں حمزہ یہاں فتحہ کے ساتھ ہیں، جس کے بعد عین ساکنہ ہے، تینوں حروف حلقی ہیں، مشکل کو آسان کرنے کے لیے تسہیل کیا گیا ہے، تسہیل کا مطلب ہی آسان ہے. الحمدللہ دیٹ از اٹ، وی ہیو کمپلیٹڈ آل دی رولنگس. یہ ایکچولی 11th رولنگ ہے، تو ہم نے آلموسٹ 11 رولنگس دیکھے ہیں، اور ہر ایک رولنگ کے اندر کچھ ایکسٹرا رولنگس بھی ہم نے دیکھے ہیں نا، ایک کے بجائے 3 ورڈز بھی تھے کہیں جگہ. تو الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ دی اسپیشل رولز آف حفظ عاصم من طریقہ الشاطبیہ. اب اس کا کوئز ہو، امیجز میں نے یوز کیے ہیں جسٹ ٹو سی اف دس ورکس. اوکے special words of Hafs and Asim ki quiz hai. I'm gonna launch. Bismillah. Yeah, I hope the images are showing up here, right? جو فرسٹ امیج ہے اس کے اندر کون سی رولنگ اپلائی ہوگی؟ سارے کوشچنز سیم ہیں اور آنسرز بھی سیم ہیں، چوائسز بھی، بس آپ سلیکٹ کرنا ہوگا رائٹ آنسر کو. اشمام، امالہ، اختلاس، تسہیل، سکتہ، اختلاس اور اشمام، تسہیل اور اشمام دونوں بھی ہیں. اوکے اگر کوئی ورڈ ایسا آپ کو مل رہا ہے جہاں 2 رولنگز اپلائی کیے جا رہے ہوں، جیسے اشمام اور اختلاس ہیں، تو آپ ایک کو نہ سلیکٹ کریں، نیچے جو 2 آپشنز دیے گئے ہیں اس کو سلیکٹ کریں. فرسٹ کویشچن آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے. سیکنڈ کویشچن بھی ہے کہ اس ورڈ لا تأمنا علی یوسف میں کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں؟ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے دیکھ کے اپلائی کریں. اوکے تھرڈ کویشچن کے اندر اس ورڈ میں کون سی رولنگ اپلائی ہوگی؟ فورتھ کویشچن ہے ضمہ کی طرح ہونٹوں کو ہم کس رولنگ میں گول کرنا ہوتا ہے؟ اتنے سارے جو رولنگز لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کون سا ہے جس میں انسرکلنگ آف دا لپس لائک ضمہ ہوتا ہے؟ اوکے لاسٹ کویشچن ہے ضمہ کا جو 2/3 حرکہ ہم ادا کرتے ہیں نا، 2/3 حرکہ آف ضمہ، وہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ کون سی رولنگ کے اندر ہم 2/3 حرکہ آف ضمہ اپلائی کرتے ہیں؟ جی I'm gonna end the quiz now. Here are your answers. First question is یہاں پر کلا بل رانا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کلا بل رانا ہے نا، ہم سکتہ کرتے ہیں، سین کا سائن بھی لکھا ہوا ہے بل کے اوپر، اگر مجیدی مصحف دیکھا تو سکتہ لکھا ہوا بھی مل جائے گا، تو یہاں پہ سکتہ کریں گے. امالہ نہیں ہوگا، بہت سسٹرز نے امالہ لکھا، امالہ مجریحہ میں ہوتا ہے. اختلاس تأمننا میں ہوتا ہے جہاں 2/3 حصہ پڑھتے ہیں. تسہیل اعجمیوں میں اور ان 3 ورڈز میں پڑھتے ہیں جہاں ابدال ہوتا ہے نا. اور جو سکتہ ہے وہ یہاں ہو رہا ہے، تسہیل اور اشمام بھی نہیں ہو رہا. بہت سسٹرز نے کنفیوز کر لیا، شاید ٹرمینالوجی آپ کو ابھی بھی تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ انکلوڈ کر لیا تاکہ جب فائنل ایگزام آئے گا تب آپ کنفیوز نہ کر لیں. That's why I'm explaining as well. لا تأمنا، مننا ہم کیا کرتے ہیں؟ 2/3 حصہ پڑھتے ہیں. تأمننا وہ کیا ہوگا؟ اختلاس ہو گیا. اور ایک ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، وہ کیا ہوا؟ اشمام ہوا. تو صرف اشمام کو کچھ اسٹوڈنٹس نے سلیکٹ کیا ہے اور صرف اختلاس کو، حالانکہ میں نے نیچے آپشن دیا ہوا تھا اختلاس اور اشمام، آپ نے وہ سلیکٹ کرنا تھا ہے نا. اس میں سارے آپشن سلیکٹڈ ہیں ماشاءاللہ، سارے اسٹوڈنٹس نے اس کو ایک ایک کر کے سلیکٹ کر لیا ہے. شاید آپ کو ان کے ورڈز میں مشکل ہو رہی ہے، میننگز تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اوکے اب یہ جو ورڈ ہے اعجمیون، یہاں پہ میں نے کیا بتایا تھا کہ سکین حمزۃ الوصل کو حمزۃ القطع کو ہم آسان کرتے ہیں. آسان کا ورڈ سہلا ہے، سہلا تسہیل سے آتا ہے، اس طرح یاد رکھ لیں. اشمام تو نہیں کریں گے یہاں پر، تسہیل ہوگا نا اعجمیون. اوکے اشمام اور اختلاس کچھ اسٹوڈنٹس نے سلیکٹ کیا، بالکل نہیں. اختلاس اور اشمام صرف اور صرف لا تأمنا میں ہوتا ہے. اوکے ضمہ کی طرح ہونٹوں کو گول کس رولنگ میں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے رولنگز آپ نے سلیکٹ یہاں پر کیے ہوئے ہیں، صرف اشمام میں ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں ہے نا. امالہ میں تو مجریحہ پڑھتے ہیں، فتحہ اور کسرہ کی درمیانی آواز یا الف اور یا کی درمیانی آواز آتی ہے. اختلاس میں 2/3 حصہ پڑھتے ہیں، تسہیل میں آسان کر کے اعجمیون پڑھتے ہیں. سکتہ تو یہاں ہوتا نہیں ہے. اوکے لاسٹ کویشچن 2/3 حصہ حرکت کا ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ یہاں پر بھی آپ نے سارے آپشنس کو کلک کر لیا ہے. یہاں پر دیکھیں ہم اختلاس میں 2/3 حصہ پڑھتے ہیں ہے نا. اختلاس تھوڑا سا کم کر دینا، اس کو اختلاس کہتے ہیں. یس آئی جسٹ تھنک کہ آپ کو سمجھ تو آ گیا ہے. مے بی یہ جو ورڈز ہیں ان کے اندر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا.
اوکے ڈونٹ وری انشاءاللہ. اس کے بعد اسائنمنٹ کوئز بھی ہوگا جو 5th والا ہے، اس میں بھی آپ کو اس طرح کے کویشچنز آئیں گے، تب تک اچھی سے پریکٹس کر لیں. اس کے بعد فائنل ایگزام ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اسائنمنٹ آپ کا لاسٹ ہے. 5th اسائنمنٹ ول بی ویئر یو ول سبمٹ دا ہول نوٹس، کمپلیٹ نوٹس آف یور تجوید، اینڈ 5th اسائنمنٹ ول بی دیئر انشاءاللہ، تاکہ جو ہم نے آخر میں سیکھا ہے وہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. آفٹر فیو ڈیز گیپ انشاءاللہ یو ول ہیو یور کوئز ایگزام، فائنل کوئز ایگزام. الحمدللہ صرف 3 کلاسز اب رہ گئے ہیں. I'm gonna stop the sharing. Yes, alhamdulillah. So now let's move on to the new topic called as وقف، جو ہم نے already بیسک تجوید کے اندر ان ڈیٹیلز ان کی علامتوں کو سیکھا ہے، ان ڈیٹیلز ہی سیکھا ہے لیکن علامتوں کو، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وقف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اس کا میننگ پر بہت اثر پڑتا ہے، ہم کہیں پر بھی سٹاپ نہیں کر سکتے. تو جب میننگ پر ہمیں اثر پڑتا ہے اور ہمیں عربی اتنی اچھی آتی نہیں، ایون دو آپ کو بیسک گرامر آتا ہو یا تھوڑا بہت ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آتا ہو، آیتوں کو پڑھنے سے تھوڑی بہت میننگ سمجھ آ رہی ہو، پھر بھی آپ اس کو اس طرح جب تک آپ ایڈوانس گرامر، کمپلیٹ قرآنک گرامر نہ سیکھ لیں، تب تک آپ کو وقف صحیح کہاں پر ہوگا، گرامیٹیکلی ایک ورڈ اور ایک ورڈ سے کنیکٹڈ ہے یا نہیں، میننگ چینج ہوتی ہے یا نہیں، یہ آپ کو صحیح سے پتہ نہیں چل پائے گا، ہے نا. یو ول ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دا گرامیٹیکل رولنگز دیر، لرننگ دا ایڈوانس ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن صحیح آئے گا. آپ کو سارے نحو کے، صرف کے چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے، فعل کیا ہے، اس میں کیا ہے، حرف کیا ہے، اور آل دا ٹائپس ایوری تھنگ، جسٹ ٹو میک شیور کہ ان آیتوں کی آپ جو ہے میننگ صحیح سے جانیں، تاکہ وقف کریں گے تو آپ کی میننگ آیتوں کی چینج نہ ہو جائے. یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھ نہیں آتا تو اس وجہ سے اسکالرز نے قرآن کے اندر سبحان اللہ وقف کی علامتوں کو ایڈ کیا ہے، جس سے آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا کہ ان علامتوں کو کہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، کہاں پر سٹاپ کرنا ناٹ الاؤڈ ہے. جیسے لام الف پہ نہیں کرنا ہے، میم آئے گا تو وقف لازم ہے، ضرور کرنا ہے، تو آ جائے تو وقف مطلق ہے. یہ ہم نے بیسکس میں سیکھا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ایک بک مارک بنا کے اپنے قرآن میں رکھ لیں انشاءاللہ. تو جب آپ ریسائٹ کریں گی اس کو دیکھ کر پڑھیں، اور تھوڑے دن میں ایسے ہو جائے گا کہ اس بک مارک کے بغیر بھی آپ، سائنس کو دیکھے بغیر بھی آپ علامتوں پر وقف کر پائیں گے، ہے نا. جہاں پہ کرنا ہے کریں گے، جہاں پہ نہیں کرنا ہے نہیں کریں گے. آئی ہوپ آپ نے بیسکس کے بعد اس کو فالو کیا تھا. اگر آپ نے کیا ہوگا تو اب تک آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ کسی سائن بک کو دیکھیں کہ کہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے کہاں پر نہیں. مے بی یو نو اٹ ویری ویل ناؤ الحمدللہ. تو اب ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وقف کے علامتیں ہم سیکھے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے، اور اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ بھی کریں گے کہ کہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے اور وقف کس طرح کا ہوتا ہے. بس یہ ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں، اوکے انشاءاللہ. تو وقف کا مطلب کیا ہے؟ اگر لنگوسٹیکل لغوی معنی دیکھا جائے، عربی کے اندر وقف کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے ٹھہر جانے کو وقف کہتے ہیں. جہاں آواز اور سانس رک جاتی ہے، کھڑے ہو جانا، رک جانا، اس کو کہتے ہیں وقف. 1 سیکنڈ. اوکے. تجوید کے اندر وقف کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں نے پوائنٹس میں لیا ہوا ہے تاکہ آپ اور بہتر سمجھ جائیں. تلاوت کرتے ہوئے کسی لفظ کے آخر میں وقف کے قاعدوں کو اپلائی کرتے ہوئے ٹھہر جانا، یعنی آپ ایک آیت پڑھ رہی ہیں، آپ نے روک دیا. وہ روکنا آیت کے اینڈنگ پر بھی ہو سکتا ہے یا آیت کے درمیان جہاں پہ کوئی وقف کی علامتیں ہوں، آپ نے روک دیا، یا علامتیں نہیں تھے، آپ نے جو ہے کمپیلڈ سٹاپ کر لیا، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، کانس نے چھینکنے کی وجہ سے، سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے سٹاپ کر لیا. اس طرح ورڈ کے آخر میں روک دینا، سانس اور آواز کا ٹوٹ جانا، اور وقف کی علامتوں کو اپلائی کرنا، جیسے ساکن کو اپلائی کرنا ہے نا. وقف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ساکن سے ایک ورڈ ٹھہر جاتا ہے، آپ کی آواز رک جاتی ہے، سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے، آپ وہاں سٹاپ کرتے ہیں. ساکن ہم لگاتے ہیں اکثر وقف کے دوران، بس کہیں کہیں ہم جو ہے مد عوض کی رولنگ اور الف واو یا مد کو 2 حرکہ کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ وقف کا مطلب ہے ساکن لگا کر روک دینا، ہے نا. سکنا ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکون میں آ جانا، ہے نا. تو ہم وقف کب کرتے ہیں؟ تلاوت کے دوران. تلاوت کرتے ہوئے ایک لفظ کے آخر میں کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے، جو ہم 3 ٹائپ کے وقف پڑھنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک ریزن کی وجہ سے آپ نے وقف کو تلاوت کو سٹاپ کر دیا، آپ ٹھہر گئے، اس کو کہتے ہیں وقف. لیکن تلاوت کرتے ہوئے جب آپ روکتے ہیں تو وہ روکنا بس تھوڑی دیر کا ہوگا. آپ کی نیت کیا ہوگی کہ آپ اس آیت کی نیکسٹ پارٹ کو، اگر آپ نے آیت کے درمیان سٹاپ کیا، آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ کی اس آیت کے نیکسٹ پارٹ کو پڑھیں گے. اگر آپ نے آیت کے اینڈنگ پر پڑھا، وقف کر دیا، تو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آپ وقف کرنے کے بعد جو وقف کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ آپ کے سانس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ایک اور آیت کو پڑھیں گے. نیت یہ ہوگی کہ آپ تلاوت کو کنٹینیو کریں گے، اس کو کہتے ہیں وقف. اگر آپ کی تلاوت کو کنٹینیو نہ کرنے کی نیت سے آپ نے سٹاپ کیا تو وہ سٹاپنگ کو قطع کہتے ہیں، جہاں کٹ آف کر دیا آپ نے تلاوت کو ہی کمپلیٹلی. یہ وقف ہوتا ہے جہاں نیت یہ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ سٹاپ کرنے کے بعد ایک سانس کے بعد دوبارہ سے اپنی تلاوت کو شروع کریں. اوکے.
یہ ہوتا ہے وقف، جس کے اندر آپ کی سانس اور آواز دونوں رک جاتی ہیں الحمدللہ. بٹ ویل ہیو ٹو بی شیور دیٹ کہ جہاں پر ہم وقف کریں وہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر جو میننگ ہے وہ فاسد ہو جائے گی، یا اس کے اندر جو ہے بدلاؤ آ جائے گا، میننگ خراب ہو جائے گی، کمپلیٹ رانگ ہو جائے گی. ایسی جگہ ہم نے اسٹاپ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ میننگ کہاں چینج ہو رہی ہے کہاں نہیں، تو ہم نے وقف کی علامتوں کو فالو کرنا ہے جو ہم نے بیسکس میں سیکھے ہیں. اوکے الحمدللہ، بس اتنا ہی ہے، سمپل اور ایزی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹائپس جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں. اس سے پہلے اس کی اہمیت کو جانیں گے. اہمیت تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے، لیکن یہاں ایک قول ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ کو اور بہتر سمجھ آ جائے گا کہ اس دور میں بھی وقف کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول کیا تھا. اوکے یہ حدیث سے نہیں، بیکاز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول نہیں، ایک صحابہ کا ہے، اور یہ لیا گیا ہے مفہوم اس کا جو یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے وہ مستدرک الحکیم کے اندر سے لیا گیا ہے. اوکے تو اہمیت آف وقف اس میں بتایا گیا ہے. I will read this, just listen اور سوچیں کہ وقف کی اہمیت کیا ہے. وقف کی ادائیگی جو ہے، صحیح ادائیگی، جب سے قرآن نازل ہوا تھا تب سے اس کی خاص اہمیت ہے. اوکے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت تھا کہ جب کوئی ہم میں سے اسلام قبول کرتا تھا. اوکے تو دیکھیں وہ پہلے کیا کرتا تھا جب بھی کوئی ایمان لاتا تھا. اوکے پہلے ایمان پاتا تھا، پھر قرآن کو پڑھتا تھا. اوکے فرسٹ وہ ایمان لاتا تھا، پھر وہ قرآن کو پڑھتا تھا. اس کے بعد جو آیت نازل ہوتی ہیں ان کی حلال اور حرام احکامات کو جانتا تھا، بیکاز فرسٹ آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام ان دوز ڈیز وہ قرآن کو پڑھتے تھے. اس کے بعد حرام اور حلال احکامات ہیں، ممنوعات یعنی وہ چیزیں جو منع کیے گئے ہیں ان کو وہ جانتے تھے. انذار یعنی وہ چیز جن سے ڈرائی گئی ہے، ایسے چیزوں کو وہ جانتے تھے. اس کے بعد ایسی جگہ وقف نہیں کرتے تھے جیسے آج تم سیکھتے ہو یا سکھاتے ہو. یعنی اس دور میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایمان لانے کے بعد قرآن پڑھتے تھے، پھر اس کے احکامات جو ہوتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کو کہا ہے، کچھ چیزوں سے بچنے کو کہا ہے، اور ممنوعات ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں، منع کیے گئے ہیں، یا جو انذار ہیں یعنی ڈرانے کی جو باتیں ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے کہا کہ نہ کریں، ان سے ڈرایا گیا ہے، وہ چیزوں کو پہلے سمجھتے تھے، اپلائی کرتے تھے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے اندر وہ وقف اس جگہ نہیں کرتے تھے جہاں پر نہیں کرنا ہوتا ہے. اوکے دیکھیں یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایمان لانے والوں کی. وہ جو کافر ہیں وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے قرآن پڑھ کر ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کیا. اس کے بعد اس کے ساتھ وقف کی اہمیت انہوں نے ایڈ کر دی یہاں پر ان کے قول میں، جہاں عمر بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. اس کے ساتھ دیکھیں وقف کو بھی لایا گیا ہے، تو سوچیں کہ وقف کتنا اہم رکھتا ہے، بیکاز قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتی ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وقف کی رولنگس کو سمجھیں، کیونکہ تھوڑا بھی ادھر ادھر آپ نے ان ورڈز کو پڑھ لیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میننگ چینج ہو جائے. اس کا ہم نے بہت بہتر اگزامپل نبر میں ہی دیکھا تھا ہے نا، کہ ذاقا ہے ذاق الشجرہ، اگر آپ نے نہیں کیا تو جسٹ بیکاز آف مسنگ دیٹ الف فرام دیٹ فعل ماضی کا جو ورڈ تھا اس کے اندر سے الف مد نکل جا رہا تھا، ارتقاء ساکنین کی وجہ سے میننگ ہی بدل رہی تھی ہے نا. وہ لوگ تو ایمان لا کر سمجھ رہے تھے قرآن کو، اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں سمجھی ہوتی تو ان کو سمجھ نہیں آتا قرآن، رائٹ. سو اس وجہ سے اس دور میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ وقف کو ویسے نہیں سیکھتے تھے جس طرح آج کل آپ سیکھ رہے ہیں ہے نا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے اس دور میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، تو سوچیں اب جو ہم ہیں اس دور میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پہلے قرآن پڑھتے ہیں، فرسٹ دے لرن قرآن، پھر اس کے بعد ایمان لاتے ہیں. اوبویسلی آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ سے آخر تک تو کمپلیٹ قرآن پڑھ لیتے ہیں. وی جسٹ ریڈ دا ہول قرآن. ہماری زندگی کے ہم 60s 70s 80s میں آ جاتے ہیں، مڈل ایج میں آ جاتے ہیں، بس یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہم 100 سال جئیں گے اور ہم بس یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بس پڑھا جائے. لیکن اس کے حلال حرام، عوامر نہی عن المنکر، یعنی جو چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے روکا ہے، نہ کرنے کو کہا ہے، وہ ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا، قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد قرآن شروع سے آخر تک پڑھتے ہی جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سمجھیں گے، سمجھنا چاہیں گے تب پتہ چلے گا کہ وقف کی اور ساری چیزوں کی اہمیت کیا ہے نا. اور نہ تو ہم کوئی بھی حرام اور حلال عوامر جو ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی کہاں وقف کرنا چاہے اور کہاں نہیں وہ جانتے ہیں، رائٹ. بیکاز دیکھیں آپ اٹس ریئلی سم تھنگ وچ از ویری سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایمان لانے کی، قرآن کو پڑھنے کی تاکہ ہدایت مل جائے، لیکن اس میں بھی وقف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو سوچیں کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ وقف ہے نا. لیکن یہ جو لاسٹ والا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بہت کھینچ کر قرآن پڑھتے ہیں. اس دور سے یہ شروع ہو گیا تھا کہ ٹون پر زیادہ کنسنٹریشن کیا جائے، تجوید سے زیادہ کہ ٹون بہتر ہو جائے. ٹون بہتر کرنے کے لیے اس کی جو رولنگز ہیں تجوید کی اس کو بھی نکال دیتے ہیں کہ مد کو جتنا کھینچنا ہے اس سے زیادہ کھینچ دینا، غنہ کو جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر دینا تاکہ ٹون اور بہتر ہو جائے. جہاں پہ تجوید کی رولنگز اپلائی کرنی نہیں ہوتی پھر بھی وہ اپلائی کر دیتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ ان کی تلاوت صحیح ہو جائے، دیکھنے میں وہ بیوٹیفل لگے. یہ طرح
اس طرح کی جو تلاوت ہوتی ہے اس دور کی وہ بات کر رہے ہیں، تو آج کیا حال ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، ہے نا. تو یہ ہے وقف کی اہمیت، جہاں پر ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وقف کی اہمیت کو بتائی گئی ہے. تو سچ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے نا. الحمدللہ. تو تجوید کی ڈیفینیشنز میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، حروف کی ادائیگی صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ وقف اور ابتدا کے قاعدے، یہ بہت امپورٹنٹ تھا، ہے نا. تو یس، وقف کے کتنے ٹائپس ہیں؟ وقف کے مین 3 ٹائپس ہیں. پہلا ہے اضطراری، اضطراری ضاد سے آ رہا ہے الوقف الاضطراری. اس کے بعد آتا ہے اختیاری، یہ ورڈ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اور ایک ہے اختباری. اوکے، اضطراری، اضطراری. اس کے بعد ہوتا ہے اختیاری وریزی، اور ہے اختباری. اختیاری اور باری، یہ دونوں کو آپ تھوڑا سا یاد رکھ لیں، اختیاری اختباری، بس اتنا ہی آپ نے تھوڑا سا ڈفرینس کرنا ہے اس میں یا اور با کا. اضطراری تو آپ نے یاد کر ہی لینا ہے، ایزی ہے. تھوڑا سا آپ کو ورڈز کو یاد رکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اگر آپ نے اس کا انگلش ورژن بھی یاد کرنا ہے تو چلے گا. اوکے، تو فرسٹ دیکھتے ہیں کہ الوقف الاضطراری کیا ہے. کمپلڈ اسٹاپ کو کہتے ہیں، جو مجبوری کے تحت ہوتا ہے، جہاں پر کوئی وقف کی علامتیں نہیں ہوتی، آیت کی اینڈنگ بھی نہیں ہوتی، بس آپ نے اسٹاپ کر دیا کیونکہ یہ کمپلڈ اسٹاپ تھا، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، مجبوری والا اسٹاپ تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس دوران کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ نے وقف کر دیا، جیسے آپ نے کھانسا، چھینکا، یا آپ کی سانس ٹوٹ گئی، اوکے، یا کوئی اور وجہ سے آپ کو جو ہے روکنی پڑی، اچانک سے کوئی ایسا کام آ گیا کہ آپ کو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اس کام کو، آپ کو جانا ہی پڑا، اور آپ نے یا تو آیت کے درمیان میں یا تو آخر میں روک دیا. لیکن اس روکنے سے آیت کی میننگ چینج بھی ہو رہی ہو، چینج نہیں کہہ سکتے، خرابی آ سکتی ہے اس کے اندر، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. آپ تلاوت کرتی جا رہی ہیں، آپ نے ایسی جگہ اسٹاپ کر دیا جہاں اسٹاپ کرنے سے میننگ مکمل نہیں ہو رہی، یا میننگ آدھی بن رہی ہے، وہ بھی ایسے بن رہی ہے کہ وہ فاسد ہے. وہ کیسے فاسد ہوگی؟ 2 ایگزامپلس کے ساتھ ہم لاسٹ والی جو ہے ٹائپ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر بھی کیا ہوگا کہ وہ جو سٹاپنگ تھا آپ کا، وہ اضطراری تھا، یعنی آپ کا کمپیلڈ سٹاپ تھا، مجبوری تھی، آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر پائی، کھانسی کی وجہ سے، یا چھینکنے کی وجہ سے، یا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے اس طرح کا سٹاپ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اضطراری. لیکن اس طرح کے سٹاپ کرنے کے بعد جس کا میننگ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ایون دو دا میننگ بیکمز بیڈ اوور دیر، چینج ہو جائے گا، خراب ہو جائے گی، اسٹل اٹس اوکے بیکاز اٹ واز ناٹ انڈر یور ول، آپ کے ول میں نہیں تھا، کمپیلڈ تھا، آپ نے کر لیا. اگر آپ نے اس ورڈ پہ سٹاپ کیا تو وقف کی رولنگز کے ساتھ ساکن لگا کر سٹاپ کرنا ہے، یا جو بھی رولنگز ہے اس کے ساتھ سٹاپ کریں. سٹاپ کرنے کے بعد جب وہ حالت اور وہ کیفیت آپ کی جو کمپیلڈ تھی وہ چلی جاتی ہے، کھانس کر ہو گیا ہے، چھینک کر ہو گیا ہے، یا سانس ٹوٹ گئی تھی، دوبارہ آپ نے سانس لے لیا، تو آپ اس ورڈ سے شروع نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سٹاپنگ آپ کا کمپیلڈ تھا. تو آپ 2 سے 3 ورڈ پیچھے جا کر اعادہ کر کے، ریوائز کر کے پیچھے سے پڑھیں گے. وہاں سے جب پڑھیں گے تو بھی ضروری ہے کہ ایسی جگہ سے پڑھیں جہاں پر میننگ صحیح بنتی ہو. بٹ اف یو ڈونٹ نو ویئر the meanings becomes good, better at least you move to 2 to 3 words back and recite again to show کہ آپ جو ہے کمپل سٹاپ آپ نے کیا تھا، بس آپ پیچھے سے دوبارہ دہرا رہی ہیں اور وہ آیت مکمل نہیں ہوئی تھی. اوکے، اس وجہ سے آپ نے اس طرح کے سٹاپ کو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کمپلڈ ہے، مجبوری میں ہو گیا، اس مجبوری کے ختم ہو جانے کے بعد آپ نے 2-3 ورڈ پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ایون تو میننگ خراب ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اوکے، انڈرسٹوڈ. فرسٹ والا اضطراری آپ کو سمجھ آ گیا ہے جی. اب ہم موو آن کرتے ہیں نیکسٹ کو. وہ کیا ہے؟ الوقف الاختباری. اختباری کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹ سٹاپ کو. یہ ہوتا ہے ایگزامینیشنز کے اندر. اوکے، جب اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو سناتا ہے، 1 سیکنڈ I'll be back. جی، جو سیکنڈ والا وقف کا ٹائپ ہے وہ ہے وقف الاختباری. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ سٹاپ ہے، جہاں پر ریسائٹر جب اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ٹیچر کو ریسائٹ کر رہا ہے، تو ٹیچر جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسی جگہ پر روک سکتا ہے جہاں پر obviously میننگ اچھی بنتی بھی ہوگی، یا آیت کے اینڈنگ پر ہی وہ روکتے ہوں گے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آیت کے کہیں درمیان کسی ورڈ پر سٹاپ کر دیا، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی تلاوت وہاں پر کیسی ہے، وہ رولنگ کیسے اپلائی کریں. اس کا ایگزامپل میں نے پچھلے کلاسز میں دیا ہوا تھا، جیسے آتانی بھی پڑھ سکتے ہیں، آتان بھی پڑھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو حفص عاصم، ہے نا. تو وہاں پر ٹیچر نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو سٹاپ کر دیں اور دونوں طریقے سے پڑھ کر سنائیں. تو اسٹوڈنٹ کو جو دونوں طریقے سے پڑھ کر سنانا ہے وہ تجوید کے اعتبار سے وہ پڑھ کر سنائیں گے. وہاں پر اگر میننگ بھی خراب ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سٹاپنگ جو ہے اسٹوڈنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ٹیچر کے اختیار میں ہے، اور یہاں ٹیسٹ چل رہا ہے. دیئرفور اس کو ٹیسٹ سٹاپ کہتے ہیں، اور یہ بھی الاؤڈ ہے. ایون دو the meaning changes while stopping there, still it is allowed because یہاں پہ ایگزامینیشن چل رہا ہے، ٹیسٹنگ چل رہا ہے، اور ایک بہت ضروری چیز ہے یہ ٹیسٹنگ قرآن کو سیکھنے کے لیے، ہے نا. ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ when it comes to learning of the Quran. that is why I say don't avoid any tests, right? because اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی نالج آپ خود جانتے ہیں.
رائٹ. الحمدللہ. تو ٹیسٹ کی وجہ سے دیکھیں وقت بھی جائز ہو گیا. دیٹ از وائی کہتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے ہر ایک چیز کو سیکھنے کے بعد کوئی چاہیے آپ کو کہ وہ آپ کا ٹیسٹ لیں. سو اسٹل اف یو مس اٹ از ریئلی اے بیڈ تھنگ, رائٹ. اوکے. اس کا بھی میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں, چاہے وہ تلاوت کی طرح ٹیسٹ ہو یا لکھنے کے طور پہ کوئی ٹیسٹ ہو. Test is test, which is very important to learn anything. Therefore, when you're stopping, when teachers ask you to stop, then there is no problem, even though the meaning changes where you're stopping. Okay, الحمدللہ. یہ دو تو بہت آسان ہے, اس کے حوالے سے کوئی ان ڈیپتھ تھنگ نہیں ہے. بس آپ کو جاننا ہے کہ فرسٹ والا اضطراری جو ہے کمپیلڈ ہے کھانسنے چھینکنے کی وجہ سے, اور اس کا بھی میننگ سے کوئی حرج نہیں ہے. اور نیکسٹ ہے ٹیسٹ اسٹاپ جو ایگزامینیشن میں ہوتا ہے, اس کا بھی میننگ اگر چینج بھی ہو گئی تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. لیکن یہاں آپ کو پیچھے سے پڑھنا ضروری ہے. یہاں سے اگر ٹیچر نے کہا آپ کو پیچھے سے پڑھیں تو آپ پڑھیں گی, اور ایلس اٹ از اپ ٹو دا ٹیچر بیکاز یو آر گیونگ یور ٹیسٹ اوور دیر. فائن. اوکے. تھرڈ ہے, اس کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ جو بھی وقف ہم ہم نے سیکھا ہے اپنے بیزکس میں, جو بھی علامتیں سیکھی ہیں وقف کی, وہ ساری علامتیں آتی ہیں وقف الاختیاری میں, کیونکہ ہم وہاں اپنے اختیار سے وقف کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لام الف کے اوپر ہم نے سٹاپ نہیں کرنا, لیکن اگر ہم مجبوراً وہاں پر سٹاپ کر بھی لیے, ہمارے اختیار میں نہیں تھا, تو بھی ہم پیچھے جا کر پڑھنا ہی ہے نا, کیونکہ یہ جو وقف ہے یہ الاختیاری ہے. وقف آپ نے خود کیا, نہ تو آپ کی سانس ٹوٹی, نہ تو جو ہے کبھی کبھی جو ہے نا جو اضطراری ہے نا, جو کمپل سٹاپ ہوتا ہے وہ ایک اور وجہ سے ہو سکتا ہے. جو اضطراری ہے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے, کھانسنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حفظ پڑھ رہی ہوں, آپ کو سورہ الملک یاد ہے, آپ پڑھتے جا رہی ہیں, اچانک سے آپ نیکسٹ ورڈ بھول گئیں, آپ نے سٹاپ کر دیا, تو یہ بھی جو ہے بھول جانا بھی اضطراری میں آ سکتا ہے. یو کین رائٹ دس ڈاؤن, دس میں بی آسڈ ان یور ایگزامس, کہ کیونکہ وہ بھی آپ کے حق میں نہیں تھا, آپ کے اختیار میں نہیں تھا, ہے نا. آپ نے تو یاد کیا ہوا تھا, آپ وداؤٹ سینگ دا مصحف پڑھتی جا رہی ہیں, اچانک سے آپ نے ایک آیت پڑھا, درمیان میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سا ہے نیکسٹ ورڈ کون سا آتا ہے, آپ نے روک دیا. لیکن روکیں گے تو وقف کے قاعدوں کے ساتھ روکیں گے, اس کے بعد آپ کو نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا, آپ کچھ نہیں کر سکتی, لیکن آپ کو پڑھنا ہی ہے تو مصحف دیکھ کر آپ دوبارہ سے پڑھ سکتی ہیں. لیکن وہ بھی ایک کیا ہے, ایسا سٹاپ ہے جہاں میننگ چینج ہو بھی رہی ہے, تو یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایز یو جسٹ ڈونٹ نو واٹ ورڈس کمس نیکسٹ, رائٹ. کبھی کبھی یہ ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی, قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں ڈائلی, ان کو بھی جب ورڈز ڈیفیکلٹ آتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو نیکسٹ ورڈ ان کے زبان پر آتا ہی نہیں, تب بھی وہ سٹاپ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی اضطراری میں ہی جاتا ہے. اوکے. ایون دو یو آر جسٹ لوکنگ انٹو دا مصحف اینڈ ریسائٹنگ, یو آر اسٹل اے بگنر, یو ڈونٹ نو تجوید ویری پرفیکٹلی, ورڈز آپ کے لیے اتنے معروف نہیں ہیں, تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو رہا ہے, تب بھی آپ نیکسٹ ورڈ پڑھنا چاہتی ہیں, پھر بھی نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ کے لیے, تو اس سے پہلے ورڈ پہ آپ روک دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے, جتنے بھی آپ لے کر آئیں کیسز, وہ سارے اضطراری میں چلے جاتے ہیں. اوکے. اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا وہ ایگزامینیشن سٹاپ ہے, یہ ہوتا ہے اختیاری سٹاپ. یہ اختیاری آپ اپنے ہی اپنے طور پہ اپنی ہی تلاوت کے اندر آیتوں کے درمیان کہیں اختیاراً آپ نے سٹاپ کر دیا, بغیر کسی وجوہات کے. تلاوت کرنے والا جو ہے وہ اپنے اختیار سے ہی کہیں پر وقف کرتا ہے, اس کا میننگ سے تعلق ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایسے ہی کہیں پر بھی قرآن کے اندر وقف نہیں کر سکتے. اگر میننگ پتہ ہے آپ نے وقف کیا تو چلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن لے کر کسی قرہ کی, جن کو بہت اچھی میننگ آتی ہے اور قرآن ریسائٹ کرتے ہیں, آپ اگر وہ آپ قرآن پکڑ کر اپنے پاس رکھ کر سنتے جائیں ان کے ریسائٹیشن کو, جہاں پر وقف کی علامت نہیں ہوتی, پھر بھی وہ وہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور اعادہ کرے بغیر ہی نیکسٹ ورڈ سے وہ شروع بھی کر دیتے ہیں. یعنی ان کو وہاں میننگ سمجھ آ رہی ہے, ایون دو دیٹ علامت آف وقف از ناٹ ریٹن ان دا قرآن. ان کو یہ پتا ہوگا کہ یا تو وہ وقف جو ہے مکمل ہے یا حسن ہے یا کافی ہے. تھوڑا سا بھی ان کو لگے گا کہ وہ کافی ہے تو وہاں سٹاپ کریں گے, یا اگر لگے گا کہ حسن ہے تو وہ سٹاپ کریں گے اور نیکسٹ ورڈ سے شروع کریں گے rather than reading from the previous one. So you should know the meaning here. But if you don't know the meaning, آپ نے کیا کرنا ہے, وقف کی علامتوں کو جاننا ہے. لیکن یاد رکھیں اختیاراً جب آپ سٹاپ کرتے ہیں اور کوئی علامت نہیں ہوتی تو آپ نے پیچھے جا کر ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ وہ میننگ کو بدل دیتا ہے. فائن. لیکن ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ اپنے اختیار سے کہیں پر بھی ایسے ہی سٹاپ نہ کریں. اس کے سٹاپ کرنے یا نہ کرنے میں جو بھی رولنگز ہے وہ یہاں پر ہیں. 4 ٹائپس ہوتے ہیں وقف الاختیاری کے. اوکے. پہلا ہوتا ہے مکمل, تام, کمپلیٹ. اوکے. اس کے بعد ہوتا ہے حسن, جسے کہتے ہیں گڈ. اوکے. کافی یعنی کافی ہے. اور ایک ہے قبیح, یہ جو ریپلسیو ہے, یہ فاسد ہوتا ہے, یہ غلط مطلب دیتا ہے, یہ اس سے ہم نے روکنا ہے انشاءاللہ. تو اب دیکھتے ہیں ان کو بھی ان ڈیپتھ. اس کے ایگزامپل شاید مجھے لینا تھا, بٹ اسٹل آپ کو اگر میں علامت بتا دوں کون سی, آپ کو اور بہتر سمجھ آ ہی جائے گا. وقف التام مکمل ہوتا ہے, تام کا مطلب مکمل ہونا. اوکے. یہ ایسا وقف ہے جو اپنے معنی کے لحاظ سے اور گرامیٹیکلی دونوں مکمل ہے. اوکے. ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا ذکر کر رہا ہو, کسی احکام کے بارے میں, کوئی چیز کرنی ہو یا نہ کرنی ہو, لیکن وہ چیز جو ہے آپ نے آیت
کی اسٹارٹنگ سے شروع کی، آیت کے اینڈنگ میں آپ نے سٹاپ کیا، یا آیت کے درمیان آپ نے ایسی جگہ سٹاپ کیا جہاں پر کوئی سائن تھا. اسپیشلی اس کا سائن وقف مطلق ہوتا ہے. جب آپ نے وہاں سٹاپ کیا وقف مطلق پر، جو میننگ تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، سمجھایا ہے، وہ آپ سمجھ گئے، کیونکہ اس کی میننگ بھی مکمل ہو گئی. اور جس ورڈ پہ، جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ سٹاپ کیا، تو اس ورڈ کا اس ورڈ سے گرامیٹیکلی کوئی کنیکشن نہیں ہوگا. گرامیٹیکلی فار ایگزامپل انگلش کا چھوٹا ایگزامپل لیں تو دس از میں کیا ہوا؟ واٹ. دس از واٹ. یہ واٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بس سٹاپ کر دیا دس از پر، تو یہ کیا ہوا؟ گرامیٹیکلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے نا. میننگ بھی نہیں صحیح سے بن رہی. دیر شوڈ بی سم تھنگ، اس کے بعد کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ اور بہتر سمجھ جائے کہ یہ کیا ہے، کون سی چیز بیان کی جا رہی ہے نا. سو واٹ از مینٹ بائی وقفہ تام از ایسا سٹاپنگ جہاں پر جو ہے بات مکمل ہو رہی ہو اور ساتھ میں گرامیٹیکلی بھی ایک ورڈ کا نیکسٹ ورڈ سے کوئی کنیکشن نہ ہو. یہ سب سے بہتر ہوتا ہے. اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ اسپیشلی یہ انڈیکیشن آیت کی کبھی کبھی واقعات کے اینڈنگ پر ہوتا ہے، لیکن یہ ہم جو ہے انسٹیڈ آف واٹ وی سے وقف کے بجائے اس کو قطع میں دیکھنا بہت بہتر ہوگا، کیونکہ قطع کے اندر جہاں پر ایک واقعہ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر قطع کرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ آیت کے اندر کمپلیٹ ایک واقعہ اینڈ ہوتا نہیں، بٹ اسٹل اگر اینڈ ہو رہا ہے تو وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے. آبویسلی ہم آیت کے اینڈنگ پر سٹاپ ہی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ایک آیت ہے جس کے درمیان میں میم آ گیا. وہاں پر میم اس وجہ سے آتا ہے، یاد رکھیں، میم اس وجہ سے آتا ہے جب آپ اس ورڈ کو اس ورڈ سے ملا کر پڑھیں گی تو وہاں تھوڑی بہت میننگ میں خرابی ہو سکتی ہے، یا میننگ کو جاننے میں مشکل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے وہ میم آتا ہے. وقفہ لازم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کو اگر آپ نے نیکسٹ ورڈ سے ملا کر پڑھ لیا تو وہاں پر میننگ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، فاسد ہو سکتا ہے میننگ. جو سمجھنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ میننگ سمجھ آنے لگتی ہے. اس وجہ سے بیٹر ہوگا کہ ہم وہاں پر سٹاپ ہی کر دیں، ایون دو وہاں پر نیکسٹ ورڈ گرامیٹیکلی کنیکٹڈ ہو، ایون دو میننگ آف جو کمپلیٹ آیا کی ایک میننگ تھی، ایک چیز سمجھائی جا رہی تھی، وہ بات مکمل نہیں ہوئی، پھر بھی آپ نے میم پر سٹاپ کرنا ضروری ہے. اوکے، میم پر ایون دو گرامیٹیکلی ایک ورڈ نیکسٹ ورڈ سے کنیکٹڈ ہے، یا میننگ کمپلیٹ مکمل ہو بھی نہ رہی ہو، پھر بھی آپ نے میم آ جائے تو آپ نے ضرور سٹاپ کرنا ہے. اوکے، الحمدللہ. یا اس کا میں ایک اور چیز کہہ سکتی ہوں کہ آیت ہے، یہاں پر میم ہے اور یہاں پر تو ہے، بجائے اس کے کہ آپ تو کو وقف مطلق ہے آبویسلی تو آپ یہاں پہ سٹاپ کریں، فرسٹ آپ یہاں کریں اس کے بعد یہاں، کیونکہ آپ کی سانس اگر لمبی ہے پھر بھی آپ نے اختیاراً میم پر سٹاپ کرنا ضروری ہے. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. اوکے، کہ وقف تام امپورٹنٹ ہونے کے باوجود اگر اس سے پہلے میم آ جائے تو بھی آپ نے میم پہ وقف لازم کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. اوکے، اس کے بعد ہے 1 سیکنڈ جی، وقف الکافی. وقف الکافی کیا ہوتا ہے؟ ایسا وقف جو گرامیٹیکلی مکمل ہو، اوکے، جو گرامیٹیکل وے میں مکمل ہو لیکن معنی کے لحاظ سے مکمل نہ ہو. کافی کا مطلب کافی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کافی، ہم یہ کافی ہے کہتے ہیں نا، مطلب یہ چیز کافی ہے کہ صحیح ہو جائے، صحیح ہونے کے لیے، میننگ صحیح ہونے کے لیے چیز کافی بن گئی. کیا کافی ہے؟ کہ گرامیٹیکلی اس کا کوئی نیکسٹ ورڈ سے جو ہے مکمل ہے. گرامیٹیکلی آپ نے ایک جگہ سٹاپ کر دیا، یہ ہمیشہ جیم پر ہوتا ہے زیادہ تر وقفے جائز. آیت پڑھ رہی ہیں، جیم آ گیا، اب اس ورڈ سے گرامیٹیکل کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، لیکن بات تو کمپلیٹ آیا میں ہی بن رہی تھی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے وہ کمپلیٹ آیا میں ہی بن رہی تھی، بٹ اسٹل اگر آپ نے جیم پہ سٹاپ کر دیا، گرامیٹیکلی ورڈ نیکسٹ ورڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، دیٹ از وائی یہاں پر سٹاپ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ وقف جائز ہوتا ہے. اور صاد لام یا جو وصل العلا ہے، کبھی کبھی وہ بھی آ جاتا ہے یہاں پر اس وقف کافی کے اعتبار سے. اوکے، تو یاد رکھیں جیم آ جائے یا صاد لام یا آ جائے پھر بھی آپ نے وہاں سٹاپ کرنا ہے، کیونکہ پرمیسیبل ہے نا، کمپلسری نہیں ہے، ایبسولوٹ سٹاپنگ بھی نہیں ہے. جیم اور صاد لام یا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سٹاپ بھی کر سکتے ہیں. صاد لام یا میں وصل کرنا بہتر ہے، سٹاپ کریں گے تو بھی چلے گا. وقف الجائز میں بھی ملا کر پڑھنا بہتر ہے لیکن سٹاپ کریں گے تو بھی چلے گا. یہ بہتر کیوں تھا، یا آپ کو اب سمجھ آیا؟ کیونکہ یہ بہتر اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ ورڈ نیکسٹ ورڈ سے گرامیٹیکلی کوئی وے میں کنیکٹڈ نہیں تھا، بٹ اسٹل
جو ہے اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ گرامیٹیکلی کنیکٹڈ نہ ہونے کے باوجود جو بات ہے وہ کمپلیٹ آیت میں ہی مکمل ہو رہی تھی، لیکن آپ نے اسٹاپ کرنا تھا تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سائن جیم سے لکھا ہوا آپ کو قرآن میں مل جائے گا. اوکے الحمدللہ. یہ ہوتا ہے وقف الکافی. گرامیٹیکلی دیر از نو ایشو، بٹ یا میننگ کمپلیٹ نہیں ہوگی، بٹ اسٹل اٹ از الاؤڈ ٹو ڈو سو. اوکے جی. اب ہوتا ہے وقف الحسن. حسن کا مطلب گڈ ہے، نہ تو بہت بہتر ہے کامل کی طرح، تام کی طرح، اور نہ تو کافی ہے، بلکہ بس گڈ ہے، حسن ہے. ایسا وقف جو گرامیٹیکلی اور اپنے معنی دونوں لحاظ سے کمپلیٹ نہیں ہے. اوکے اس کی بات جو ہے گرامیٹیکلی بھی اگلے ورڈ سے جڑی ہوئی ہے اور میننگ بھی اگلے ورڈ سے جڑا ہوا ہے، پھر بھی آپ نے آیت کے اینڈنگ میں سٹاپ کر ہی دیا یا درمیان میں سٹاپ کر ہی دیا، لیکن میننگ میں خرابی تو نہیں آئے گی. میننگ نیکسٹ ورڈ سے کنیکٹڈ ہے، گرامیٹیکلی بھی وہ نیکسٹ ورڈ سے کنیکٹڈ ہے، لیکن میننگ میں خرابی تو نہیں آئے گی. اس وجہ سے اس طرح کی سٹاپنگ پر اگر آپ نے سٹاپ کر بھی لیا تو آپ نے پیچھے جا کر 2 سے 3 ورڈز پڑھنا ہوگا. وقف تام جو ہم نے ابھی دیکھا اس میں اور وقف کافی کے اندر جب آپ نے سٹاپ کیا تو آپ کو ضروری نہیں ہوگا کہ آپ پیچھے جا کر پڑھیں. جیم پر، صاد لام یا پر، طا پر، وقف مطلق پر اگر آپ نے سٹاپ کر بھی دیا تو نیکسٹ ورڈ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کے سائنز آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو کبھی کبھی مجیدی مصحف میں زا لکھا ہوا ہوتا ہے، کاف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا دیکھیں، ہے نا. اس طرح جہاں پر کہتے ہیں نا اختیار ہے ریسائٹر پر، چاہے تو پڑھیں یا اس کو وصل کریں یا وقف کریں، بہتر ہوگا کہ وصل کریں. یہ وہ ساری علامتیں جو تو کے علاوہ، جو صاد لام یا اور جیم کے علاوہ جو مل جاتی ہیں، جیسے کبھی کبھی قوف لکھا ہوا ہوتا ہے، قف لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی اگر آپ نے سٹاپ کیا تو بیٹر ہوگا کہ آپ پیچھے جا کر پڑھیں. کبھی کبھی اسپیشلی وقف الحسن میں علامتیں ہوتی نہیں ہیں زیادہ تر. اوکے آپ نے ایسے ہی کہیں سٹاپ کر دیا، اس کے لیے آپ کو گرامیٹیکل اور میننگز آف دی ورڈ سمجھ آنا ضروری ہوتا ہے وقف الحسن کو پہچاننے کے لیے. اوکے کہ آپ نے سٹاپ کر بھی دیا تو کیا ضرورت ہے آپ کو کہ پیچھے جا کر پڑھیں یا نہیں. اس کا بیسٹ ایگزامپل یہاں پر ہے. اگر آپ پڑھ رہی ہیں بسم اللہ، اس کا بامحاورہ ٹرانسلیشن کریں تو ہوگا شروع اللہ کے نام سے. شروع اللہ کے نام سے، ایکچولی بسم ہے 7 نام اللہ، 7 نام اللہ کے. اگر بامحاورہ ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ بن جائے گا بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، ہے نا. تو اب یہ کیا ہوا کہ ایک میننگ بن گئی. کیا اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے؟ شروع اللہ کے نام سے وقف کر دیا، پھر آپ نے پڑھا الرحمن الرحیم، ہے نا. الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں کوئی میننگ خرابی نہیں ہوئی. وقف کیا آپ نے بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن میننگ جو ہے فاسد تو نہیں ہوئی، تھوڑی بہت ایسا لگ رہا ہے کہ کنیکٹڈ نہیں ہے ایک دوسرے سے، ہے نا. کیونکہ دیکھیں شروع اللہ کے نام سے تو آپ نے کہہ دیا، لیکن الرحمن الرحیم کس کی صفات ہے وہ یہاں پہلے حصے میں بتائی گئی ہے. اللہ کی صفات ہے کہ وہ جو ہے اس کے جو اسماء ہیں اس کی صفت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ الرحمن ہے اور وہ الرحیم ہے، وہ یہاں پر کنیکٹڈ نہیں تھا. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے وقف الحسن جو ہوتا ہے اس کا میننگ میں خرابی نہیں ہوتی اگر آپ نے سٹاپ کر دیا، اور گرامیٹیکلی بھی وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. دیکھیں کنیکٹڈ ہے، اللہ ہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے، میننگ میں بھی یہ جو ہے کنیکٹڈ ہے، پھر بھی خراب میننگ نہیں بن رہی ہے نا، فاسد میننگ نہیں بن رہی. فاسد میننگ کیا ہوتی ہے آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں سمجھ آ جائے گا. ایون دو یور اسٹاپنگ اینڈ گرامیٹیکلی اور میننگ سے ایک ورڈ اور ایک ورڈ سے کنیکٹڈ تھا، پھر بھی فاسد میننگ نہیں بنی. تو اس طرح کے اسٹاپنگ میں ضروری ہے کہ دوبارہ پیچھے جا کر آپ پڑھیں. کسی بھی وجہ سے آپ نے سٹاپ کر بھی لیا، اب بسم اللہ پڑھ رہی ہیں، کوئی کام آ گیا آپ نے روک دیا، لائک فار ایگزامپل بسم اللہ پڑھ کر بھی آپ قرآن شروع کر سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم از امپورٹنٹ while especially reciting the قرآن. باقی کی چیزوں میں بسم اللہ کہہ کے آپ ہر کام کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ کمپلیٹ بسملہ پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو ایسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. بیٹر ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ نے سٹاپ کر بھی دیا تو پیچھے جا کر ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کا میننگ بنے گا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نا. اب جو میننگ ہے وہ اور بہتر بن جائے گی. تو یہ ہوتا ہے وقف الحسن، جس پر سٹاپ کرنے سے ایک ورڈ ایک اور ایک ورڈ سے جس پر آپ سٹاپ کر رہی ہیں وہ ورڈ نیکسٹ ورڈ سے جس کے بعد آپ پڑھیں گی وہ گرامیٹیکلی بھی کنیکٹڈ ہے اور میننگ کے اعتبار سے بھی کنیکٹڈ ہے. اس کو پڑھنا ضروری ہے بات مکمل کرنے کے لیے، بٹ اسٹل آپ نے سٹاپ کر بھی دیا تو آپ نے پیچھے جا کر پڑھنا ضروری ہے. لیکن وہ جو پچھلے کے 2 تھے نا کافی اور تام، اس میں پیچھے جانا ضروری نہیں تھا. اس ورڈ کو سٹاپ کرنے کے بعد نیکسٹ ورڈ سے آپ پڑھ سکتے تھے، بٹ یہاں ایسا نہیں ہوگا. اوکے لاسٹ ہے وقف القبیح. قبیح کہتے ہیں ریپلسیو، یعنی ایسی چیز جو ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. ایسا وقف جس پہ رکنے سے انکمپلیٹ یا ناقص بات بنتی ہے اور غلط معنی دیتا ہے، جبکہ
اس کی جو صحیح میننگ ہے اس کے اگلے ورڈ کو پڑھنے سے ہی مکمل ہو سکتی ہے. ایسے جگہ سٹاپ کرنا جہاں پر سٹاپ کرنے سے میننگ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی، اور وہ گرامیٹیکلی بھی نیکسٹ ورڈ سے کنیکٹڈ ہے، میننگ کے اعتبار سے بھی کنیکٹڈ ہے. صرف کنیکٹڈ ہی نہیں، میننگ کے اعتبار سے پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس نیکسٹ ورڈ کو ملا کر نہیں پڑھا تو میننگ کمپلیٹلی رانگ ہو جائے گی، ناقص ہو جائے گی، انکمپلیٹ ہو جائے گی، فاسد بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر آپ مجبوری کے علاوہ اختیاری وقف نہیں کریں گے. مجبوری میں ہی آپ سٹاپ کر سکتے ہیں یہاں پر، یا کوئی ایگزامینیشن سٹاپ جو ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں، بٹ آپ جو ہے اپنے اختیار سے ایسے ہی کہیں سٹاپ کرنا اور نیکسٹ ورڈ کو پڑھنا یہ نہیں کر سکتی. اسپیشلی ان میں ہوتا ہے جو ابھی سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کی ریسائٹیشن، بچے یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک آیت کے دو ورڈز پہ روک دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ ابھی سیکھنے کے سٹیج میں ہوتے ہیں. ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی اضطراری میں چلا جائے گا کہ مجبوری ہے، آپ کو نیکسٹ ورڈ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے پڑھیں، آپ سیکھنے کے سٹیج میں ہیں تو دارز اوکے. اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقف القبی مجبوری کے علاوہ آپ نہیں کریں گے. مجبوری ہے تو ہی کرنا ہے. ٹیسٹ دے رہے ہیں، بتایا گیا کہ سٹاپ کریں تو آپ نے سٹاپ کرنا ہے. مجبوری آ گئی، کھانس رہی ہیں تو کرنا ہے، لیکن ضروری کمپلسری ہے کہ آپ پیچھے جا کر ضرور پڑھیں. اوکے، یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اس کا جو ہے لام الف آپ کو کبھی کبھی لکھا ہوا ملے گا، اسپیشلی وہاں پہ جہاں کہا جاتا ہے کہ ضرور سٹاپ نہ کریں، تو آپ نے ضرور وہاں پر دیکھنا ہے کہ سٹاپنگ نہ ہو. پھر بھی اگر آپ نے وقف کر دیا ڈیو ٹو اینی ریزن آف کمپیلڈ سٹاپ، آپ نے پیچھے جا کر ضرور پڑھنا ہے. بٹ ہم نے کوشش بہت یہ کرنی ہے کہ ہم وہاں پر سٹاپ نہ کریں. اس کا اگزامپل یہاں ہے، آیت الکرسی کی آیت ہے جہاں پر کمپلیٹ ایک آیت ہے. آیت الکرسی بہت لمبی ہے، لیکن پھر بھی آپ بہت جگہ وقف کر سکتی ہیں. وقف جائز ہے کہیں، وقف تام ہے کہیں، آپ اس کو ہر جگہ سٹاپ کر سکتی ہیں. آیت الکرسی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو وقف کے قواعد بہت سارے علامتیں وہاں مل جائیں گے. لیکن یہاں پر دیکھیں، اگر آپ کی ایسی عادت ہے کہ ایون تو آپ کی سانس نہیں رک رہی، آپ کو آیت کمپلیٹ آتی ہے، پھر بھی آپ کہیں سٹاپ کر کے پڑھ رہی ہیں تو میننگ چینج ہو سکتی ہے. جیسے ایون ان دا انگلش جو ہم سیکھتے ہیں نا اپنے اسکولز میں، جب ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، ایسے رائٹنگ ہوتا ہے یا ہمیں پڑھنے کو کہتے ہیں ٹیچرز، تو وہ ہماری پنکچویشنز دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹاپ کر رہے ہیں، ایکسکلیمیٹری مارکس پہ ہم کیا کرتے ہیں، انورٹڈ کما ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں، فل سٹاپ پہ کیسے پڑھتے ہیں، ایک سینٹنس کو نیکسٹ سینٹنس سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. ایون دیر اٹ از ٹو امپورٹنٹ، رائٹ، ٹو ریڈ اینی پیسیج، ٹو ریڈ اینی اسٹوری، ٹو ریڈ اینی بک، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو ویئر وی اسٹاپ اینڈ ویئر ناٹ ٹو اسٹاپ. سو وہی پنکچویشنز ہوتے ہیں یہاں قرآن کے اندر وقف کی علامتوں کے طور پہ، جس کو ہم نے اپلائی کرنا ہی ہے. اوکے، تو اب یہاں دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا میننگ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے. اگر آپ کی عادت ہے ایسے توڑ کے پڑھنے کی اور اپنے یہاں سٹاپ کر دیا، اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے الہ، استغفر اللہ، ایکچوئل میں وہ ورڈ نیکسٹ ورڈ سے گرامیٹیکلی بھی کنیکٹڈ ہے اور میننگ کے اعتبار سے بھی کنیکٹڈ ہے، اور دونوں طریقے سے کنیکٹ ہونے کے باوجود نیکسٹ ورڈ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ملا کر نہیں پڑھا تو میننگ بگڑ بھی رہی ہے نا. ایکچوئل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے وہی ہے جو الہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحی ہے اور القیوم ہے نا. اس طرح میننگ بن رہی ہے. لیکن اگر آپ نے یہاں سٹاپ کیا، اللہ لا الہ، استغفر اللہ، کہ اللہ نہیں ہے خدا، الا ہو، مگر وہی ہے، کیا؟ الحی قیوم. اس کا میننگ ایسے بن رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ حی قیوم ہے، استغفر اللہ. ایسا میننگ بن رہا ہے نا. ایک اور بات، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی کبھی واو ورڈ پہ سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب اینڈ ہوتا ہے، بٹ ٹو سٹاپ کہتے ہیں. سٹاپ تو نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کہیں سٹاپ کر دیا تو آپ واو سے شروع تو کر سکتے ہیں، لیکن سٹاپ نہ کریں، کیونکہ یہاں دیکھیں اس میں بھی میننگ کی خرابی ہو رہی ہے. اس آیت کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو میننگ تو پتہ ہی چل رہا ہوگا، آسان ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہیں قریب جانا، الصلاۃ، نماز کے، وانتم سکارا، اور جب تم ہو سکارا، نشے میں، انٹاکسیکیٹڈ ہو. اس زمانے میں جب شراب جو ہے حرام نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس زمانے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آبویسلی، کہ جب آپ نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کا کمپلیٹ معنی یہ بنتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جانا نماز کے جب تم انٹاکسیکیٹڈ ہو، نشے میں ہو، ہے نا. لیکن اگر آپ نے سٹاپ کر دیا یہاں پر تو میننگ دیکھیں کیا بنتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہیں جانا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر کے پھر پڑھا وانتم سکرا، اور جب تم ہو نشے میں، تو یہ بنتا ہے کہ اب جب تم ہو نشے میں تو کیا کریں، یہ نیکسٹ سینٹنس بن جائے گا، نشے میں ہو تو نیکسٹ کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو آیت ہے کیا کوئی مکمل میننگ دے رہی ہے؟ مکمل تو چھوڑیں، یہ
بہت ہی خراب میننگ دے رہی ہے نا، فاسد میننگ دے رہی ہے، ناقص میننگ دے رہی ہے کہ اے لوگوں کی نماز سے قریب ہی نہیں جانا، استغفر اللہ، ہے نا۔ اس کا جو ورڈ ہے یہ نیکسٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ ایٹ لیسٹ اگر یہاں پر سٹاپ کرتے نا تو یہ حسن والا سٹاپ تو ضرور ہوتا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب مت جانا اگر ہو تم دیکھیں گرامیٹیکلی وہ نیکسٹ ورڈ سے اس کی ہے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، میننگ بھی نیکسٹ ورڈ میں ہی کمپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ سننے سے پتہ تو چل رہا ہے کہ جی اگر تم ہو کیا ہو وہ آپ کو نیکسٹ سے پتہ چلے گا، وقف حسن ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں سٹاپ کیا تو، جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ پیچھے جا کر پڑھنا پڑے گا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور نہ قریب جانا نماز کی جب تم ہو انٹاکسیکیٹڈ، ہے نا۔ تو یہاں پہ سٹاپ کرنے سے دیکھیں وقف حسن بن رہا ہے، لیکن وقف حسن میں ہم نے کیا دیکھا، پیچھے جا کر ضرور پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں پہ سٹاپ کیا تو وقف قبیح بن رہا ہے، میننگ چینج ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر سٹاپ الاؤڈ کب ہے؟ مجبوری میں، اضطراری ہو، یا جو اپنی اختباری جو اسٹوڈنٹ ٹیچر جو سناتی اختباری ہو تو بھی الاؤڈ ہے، اضطراری میں الاؤڈ ہے۔ لیکن مجبوراً بھی ہم نے کیا دیکھا تھا، اختباری میں اور اضطراری میں دونوں جگہ آپ کو پیچھے سے پڑھنا ضروری ہے، وہاں پر بھی پیچھے سے پڑھنا ضروری تھا، وقف القبیح میں بھی پیچھے سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر آپ نے سٹاپ کیا میننگ صحیح نہیں بن رہی۔ کیسے سمجھے میننگ صحیح نہیں بن رہی؟ اگر آپ کو میننگ نہیں آتی تو اگر آیتوں کے درمیان کوئی وقف کی علامت آپ کو نہیں مل رہی تو کائنڈلی آپ جب سٹاپ کریں گے تو میک شیور کریں گے 2 to 3 ورڈز پیچھے جا کر اس کو ضرور کنٹینیو کریں، ٹو شو دیٹ یو آر ناٹ اسٹاپنگ دیر اینڈ ناٹ کریٹنگ اینی بیڈ میننگ بٹ یو آر ریسائٹنگ اٹ اگین ٹو کمپلیٹ دیٹ آیا، اوکے۔ اس وجہ سے میک شیور کریں کہ جب آپ آیت کو کنٹینیو اب سٹاپ کرتی ہیں ایسے جگہ جہاں پہ کوئی علامت نہیں ہے تو پیچھے جا کر ضرور دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں۔ الحمدللہ، دیٹ از اٹ۔ تھوڑے سے پوائنٹس اباؤٹ وقف کیا ہے کہ ہر آیت کی اینڈنگ پر روکنا سنت ہے۔ کبھی کبھی آپ کو آیت کی اینڈنگ پہ لام الف بھی مل سکتا ہے جس کا مطلب ہو کہ سٹاپ نہیں کرنا، بٹ اسٹل آیت کی اینڈنگ پر سٹاپ کرنا تو سنت ہے، اور میننگ جو ہے اس آیت کے اندر کمپلیٹ نہ بھی بن رہی ہو، نیکسٹ میننگ نیکسٹ آیت سے کنیکٹڈ ہو، پھر بھی اگر سٹاپ کریں گے تو میننگ خراب تو نہیں ہوگی، اوکے۔ کبھی کبھی آیت کی اینڈنگ پر وقفت تام ہمیشہ نہیں ہوتا، اوکے، اس میں وقف الکافی بھی کبھی ہو سکتا ہے، حسن تو نہیں ہوتا جس میں آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے، بٹ یس وقف الکافی تو ہو ہی جاتا ہے، اس وجہ سے تو آیت کی اینڈنگ ہے، اوکے۔ کوئی بھی وقف لازم نہیں ہے، کوئی بھی وقف لازم نہیں ہے یا حرام نہیں ہے، اور کوئی بھی جو وقف ہے ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کرنا خرابی ہے، لیکن میننگ جب آ جائے تو لازماً کرنا پڑتا ہے، اوکے۔ ایسا نہیں کہ وقف کو لازم کرنا ہی ہے، وہ لازم بنتا کب ہے؟ جب میننگ خراب ہو رہی ہو تو بنتا ہے وہ لازم، اوکے۔ حرام بھی کب بنتا ہے؟ ایسے اب ایگزامپل ہم نے دیکھا نا قبیح میں، ہم وہاں پہ کیوں سٹاپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میننگ ناقص ہو رہی تھی، انکمپلیٹ ہو رہی تھی، اور فاسد بھی ہو رہی تھی، بالکل چینج ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہاں پر وقف نہیں کرنا لازم ہے۔ لیکن جو وقف قرہ جو ہے اپنی ٹون کو بہتر بنانے کے لیے کہیں پر سٹاپ کر دیتے ہیں، اس طرح کا وقف کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اوکے۔ ایسا وقف جس سے میننگ بدل بھی رہی ہو پھر بھی جو ہے ریسائٹر اپنی بس ٹون کو صحیح رکھنے کے لیے کہیں پر بھی سٹاپ کر دیا، اس کو جو ہے اس طرح کا وقف الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ وقف کی اہمیت تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں، سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسی جگہ سٹاپ کریں جہاں پر میننگ صحیح بنتی ہو یا مکمل ہوتی ہو۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو آیت کے اینڈنگ پر سٹاپ کرنا بیٹر ہے، یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ وقف کی علامتیں ہوں اور اس کے میننگز بھی آپ کو پتہ ہیں کہ مطلق کہاں ہوتا ہے، جائز کہاں، وصل العلا کہاں ہوتا ہے، وقف العلا کہاں ہوتا ہے، تو اس جگہ کو آپ خود دیکھ کر انشاءاللہ اپلائی بھی کریں گی، اوکے۔ تو بس اتنا ہی ہے، الحمدللہ۔ کل جو ہے ہم قطع اور ابتدا کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو بھی آج ہم نے سیکھا اس کا کوئک ریویژن بھی کریں گے، فائن، الحمدللہ۔ So let's end the meeting now. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔